اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 7 پیج نمبر 72. کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ لداخ میں ایک مشہور خانقاہ ہے جہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں. اب ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے کارگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے. کارگل زن یہ نخلستان ہیو باسان یعنی نخلستان تت ونان یہ کم ست باسان نخلستان نباتات کلیو ست کل کٹم تت پہ نخلستان ون تھی جائے یتھ پہاڑن پہ کل آسن. کارگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. دپان کارگل مز زن دریا پکان دریائے سورو ونان تمہ سا امہ کارگل اہمیت مز امہ خوبصورتی مز اضافہ گژھان. یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے. دپان اس دریاو پکان یمو پہاڑوں درمیان یہ سا رب سند اخ کرشمہ شاہکار. اس قصبہ کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں. دپان ات قصبس اند پک واریاہ گام آباد. ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کارگل ہی آنا پڑتا ہے. دپان یم گامن مز ات لوگ روزان تمن پنہ خاطر ضرورت خاطر چیز لگان چاہے کھین چین چیز پلو پوشاک تم زن روزمرہ زن انسانن یم چیز ضرورت لگان تمن ہسا تم چیز ان خاطر پیون کت کارگل یون. ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے. دپان اخ ہندوستان پہ بی ہندوستان نیبرمو ملکو پہ زن سیاح یوان تہند خاطر ہسا تمن ہسا پانس کن کھینچان یعنی ات خوبصورت تیس کہ تمن ینس پہ اور ینس پہ مجبور کران. کئی سرکاری دفاتر فارمز اور ہوائی اڈہ کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کارگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے. مختلف قسمن ہز بلڈنگ سرکاری بلڈنگ فارم ہوائی اڈہ یم تت بنانا آمت امہ وجہ کن ہسا کارگلس زیادہ پائیں اہمیت. اناج کی وافر فراہمی سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا. دپان چونکہ اناج و وافر مقدارس مز یعنی واریاہ مقدارس مز فراہم یوان کرنے سڑکہ آمت بنانا تو بیس مقامی ات کارگلس مز پیداوار نیران تر مز اضافہ گژھان تر مز اضافہ گومت تمہ سن برہ کال لکن تکلیف اس تمہ سا گئی تم مسلہ حل تمن مشکلات ہسا گو آسانی. تمن برہ کال اس پیوان تمن مشکلات ہند تمن سامنا پیوان کرن تمن ہسا گو حل تمن مشکلن ہسا گو حل. کارگل میں مسلمان اور بود آباد ہیں. دپان کارگلس مز اخ مسلمان مذہبن ہند لوگ بیچ بدھ مذہب. ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے. دپان یہند زن پلو لاگنک طریقہ کار یا وتھن بہن یہ ہیوے مسلمانن ہند تو بودن ہند. یہاں کے لوگ بودھی پرکی اور بلتی بولتے ہیں. دپان اتک لوگ سچ مختلف زبان بولان یعنی بودھی اخ زبان پرکی بلتی یم زبان ات بولنے یوان. البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے. دپان اکثر لکن ہز زبان ہسا بلتی. کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں. دپان کیا لوگ ہسا دردی اخ زبان سچ بولان بیچ بیاکھ شینا زبان سچ بولان مگر اکثر لوگ بولان ات کس بلتی زبان. یہاں بدھ وہار خانقاہیں گھومپے مساجد اور امام باڑے پہلو بپہلو نظر آتے ہیں. دپان کارگلس مز بود مذہبک یم زن خانقاہ بود مذہبک یم زن عبادت کرنک جگہ گمپا یتھ ونان یا مسلمانن ہز مسجد یا شیعہ مسلمن ہز تمن ونان امام باڑا. دپان تتہ تم جگہ جائے
نظری یوان اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں. تمام لکن ہند تمام مذہبن لوگ تم ہسا یمن جائن احترام کران. یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا ہے. دپان اتک مخصوص لباس یعنی خاص لباس سا زیوٹ سہ چوگ یت چوگ کاشر پہ ونان جسے گونچا کہا جاتا ہے مگر تت ونان گونچا. عورت اور مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں. دپان زن تو مہنی ہسا یہ چوگ لاگان ات تم کمر بند یعنی بیلٹ یت ونان انگریزی پہ سہ بیلٹ سہ کمر بند تمیک تہ استعمال کران. ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون کوٹ جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں. ملک کن مختلف حصن چونکہ یہند میل جول یعنی وتھن بہن ام سا زن نوجوان اتک زن نو پود اتک تم جدید یورپی اندازس پہ پلو لاگان مثلاً پتلون لاگان کوٹ لاگان جیکٹ لاگان جینز لاگان. لیکن پھر بھی لوگ مذہبی تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں مگر پن کلچر پن مذہب پن تہذیب تمدن تمن مشت گھان کی بلکہ تم تس پنس کلچرس پنس وتھنس بہنس پنہ تمدن تہذیب تمدنس پن مذہبن ہند لحاظ کران یعنی تمن قدر کران. تو یہ ازیک سبق تو آج مکلو کرگل سری نگر سے کرگل تک انشاء اللہ الرحمان تو پگہ کرو سوال امک. السلام علیکم.